السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور کل بہت ہی ظلم ہوا ہے رات کو جس طرح سے اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے جو ڈرونز کا اٹیک کیا وہ بڑی خوفناک اٹیک تھا. اس نے چن چن کر ان کے لوگوں کو بھی شہید کیا اور سولینز کو بھی ٹارگٹ کیا. خیر پاکستان تو اور حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان جو ہے اور عوام بھی پاکستان کی، وہ تو ایران اور ایرانی عوام کے ساتھ کھڑی ہے اس موقع پہ. لیکن میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ایران کی طرف سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. میرے کافی ایرانی دوست جو ڈپلومیٹس ہیں مختلف پوسٹنگز پہ وہ پاکستان میں رہے ہیں، سفیر کے طور پہ، کوئی کاؤنسلر کے طور پہ، کوئی خانہ فرنگ کے اندر. ان کو میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا کہ یہ ہندوستان آپ کی کمر میں چھرا گھونپے گا، یہ نریندر مودی آپ کی کمر میں چھرا گھونپے گا. اور وہ میری بات کو ہنس کے ٹال دیتے تھے. تو لگتا یہ تھا کہ ان کی انڈیا کے ساتھ جو دوستی ہے وہ بہت زیادہ تگڑی ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اور میں ہمیشہ ان کو کہتا تھا کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ ہے. یہ کہتے ہیں وہ آپ اللہ کو ماننے والا تو ہے نہیں. ہم سنی ہو شیعہ ہوں جو مرضی ہوں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے پیروکار ہیں. یہ نہیں ہے. تو بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نریندر مودی کی ایک ٹویٹ آئی ہے. اس ٹویٹ میں وہ بھائی جان کھلم کھلا اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے نیتن یاہو نے حملے سے پہلے ان کانفیڈنس لیا تھا اور مجھے بتایا تھا کہ یہ حملہ کرنے والے ہیں. تو اگر وہ ایران کا اتنا ہی دوست تھا، اتنا ہی خیر دل تھا، تو اس نے ایران کو وارن کیا نہیں کیا تاکہ کوئی بھی بچے نہ. جتنے لوگوں نے شہید ہونا تھا، مارے جانا تھا، مر جائیں سارے اپنا، اور حملہ کامیاب ہو جائے. کیونکہ وہ نیتن یاہو کے ہی ساتھ ہے. نیتن یاہو اس کے ساتھ مل کر پاکستان سے جنگ کر رہا تھا. پاکستان میں جب ڈرونز آئے تھے تو وہ اسرائیلی ڈرونز تھے، اور ان ڈرونز کو مینج بھی اسرائیلی ایئر فورس کے لوگ کر رہے تھے، وہ انڈینز نہیں کر رہے تھے. اور پاکستان نے جب جوابی مارکا مارا، پاکستان نے ان کو مار ماری، تو ایکچولی وہ ہندوستان اور اسرائیل کی مشترکہ فورس اور کمانڈ تھی جس کو پاکستان نے کرپل کیا جا کے الحمدللہ. تو یہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ انہوں نے ایران کو کیا ہوا تھا. اور ایران سے کئی سال سے حکومت پاکستان جو ہے، مختلف حکومتیں وہ مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ جی آپ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے لیے ایران کا یہ حصہ جو بلوچستان کہلاتا ہے یہ اس میں شامل ہے، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ رو یہاں پہ آتی ہے، وہ بی ایل اے والوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، بی ایل اے والوں کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی اماج گاہیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں، ان کے کیمپس یہاں پہ بنے ہوئے ہیں، اور یہیں سے پاکستان کے اندر ان کو فلٹر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو ہماری باتوں پہ کان بند تھے، آنکھیں بند تھیں. بلکہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ پچھلے سال یاد کریں، ایران نے ان پرووک طریقے سے ایک دن پاکستان کے اوپر میزائل سے حملہ کر دیا. بہرحال فوری طور پہ پاکستان نے جوابی میزائل مارے، اور وہاں پہ 150 کے قریب جو تھے خارجی وہ باصل ہوئے، جہنم باصل ہوئے، اور ان کو سبق مل گیا. لیکن اس کے بعد ایران سے ہمارے تھوڑے سے نارمل ہوئے. اب ڈیورنگ دس انڈیا پاکستان کانفلکٹ بھی آپ دیکھیں ایران نے کھل کر آپ کا ساتھ نہیں دیا. خیر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب ہمیں نہیں دینا چاہیے، ہمیں تو دینا ہے، ہم تو دیں گے برادر اسلامی ملک کا ساتھ، ہمیں اس میں کوئی پرابلم نہیں. لیکن میں تاریخ کو صحیح پرسپیکٹو میں ڈال رہا ہوں. اور اب آپ کیا دیکھیں کہ جو ڈرونز گئے وہ کیسے گئے ہیں. اسرائیل نے خود اعتراف کر دیا کہ یہ ڈرونز ہم نے ایران کے اندر خفیہ جگہوں پہ رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے ہم نے اڑائے، اور ان سے ایرانی تنصیبات کو ہم نے تباہ کیا، جوہری تنصیبات کو بھی، ایئر ڈیفنس کو بھی، اور ان کے سائنٹسٹ وغیرہ کو ہم نے اس سے کل کیا. تو وہ ڈرونز کہاں تھے؟ وہ ڈرونز ان علاقوں میں تھے جو را کے زیر اہتمام ہیں، را کے کنٹرول میں ہیں، جو انڈین فورسز سے کنٹرول میں ہیں، جہاں سے دہشت گردوں کو ٹرین کر کے پاکستان کے اندر بھیجتے ہیں. ان جگہوں پہ تھے کیونکہ ایران نے وہاں سے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں. ہندوستان کے اوپر ان کو اتنا اعتبار تھا. تو اس ہندوستان کو پہلے کا علم تھا، یہ ان کے ساتھ برابر کا شریک تھا اس حملے میں. یہ ہندوستان ان کے ساتھ کو پلانر تھا، اور اس نے ایران، وہ ایران جس نے ہمیشہ ہندوستان کے اوپر بھروسہ کیا، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا، انہی کی کمر میں جا کے چھرا گھونپ دیا. یہ ہے بغل میں چھری منہ میں رام رام. یہ والی سوچ ہے جو اب آپ نے دیکھ لی ہے. تو یہ جو ڈرونز چلے ایران کے اندر اور جو اتنی تباہی ہوئی، آئی ہوپ کہ ایران کے لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ یہ پاکستان دشمنی جو ہے یا ہندوستان دوستی جو ہے یہ آپ کے گلے یہاں پڑی، ورنہ اسرائیل کے ڈرونز اتنا آپ کو افیکٹولی نہیں ہٹ کر سکتے تھے. کیونکہ ڈرونز کیسے آتے وہاں تک؟
ایک انڈیورنس ہوتی ہے نا ڈرون کی، چلیں 2000 میل بھی اس کی انڈیورنس ہوگی تو وہ آگے کتنی دیر چل دے گا، پھر وہ اس بعد اس کی انڈیورنس ختم ہونی ہوگی. تو اب آپ دیکھیں کہ ایران کو جب ہم ہمیشہ سے یہ بات بتاتے تھے کہ تم اس خطے میں امن کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر، اپنے ملک کے اندر جو دہشت گرد کیمپس ہیں ان کو ختم کر دو، ہندوستان کو وہاں پہ قدم مت جمانے دو، رو کو وہاں پہ قدم مت جمانے دو. ہم نے تو کلبھوشن یادو کو بھی وہیں سے پکڑا یا آتے ہوئے پکڑا. کلبھوشن یادو کا پورا نیٹ ورک جو تھا جو ایکسپوز ہوا تو وہ ایرانین سائڈ پہ تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایرانی کر رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ انڈینز کر رہے تھے لیکن وہ جگہ ایران کی یوز ہو رہی تھی. آج اسی جگہ سے جس سے آپ غافل تھے، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، انہوں نے ڈرونز وہاں سے چلا کے پورے ایران کے اندر وہ کاماکازی ڈرونز چلا کے انڈیا کے انہیں تباہی مچا دی. اور اس کے بہت بعد نریندر مودی نے یہ ٹویٹ بھی کر دی، یعنی کئی گھنٹوں کے بعد اس نے یہ ٹویٹ کر دی کہ جاؤ دیکھ لو، مجھے تو پہلے کا پتا تھا. تو ٹھیک ہے، پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا تھا، ہم ٹرمپ کو سارے لوگ برا کہہ رہے ہیں لیکن اصل برے تو یہ لوگ ہیں. ٹرمپ نے تو چلے پیس کی بھی کوشش کی تھی، اس کی اپنی کنڈیشنز تھی کہ جناب یہ جوہری معاہدہ سائن کر لیں نہ کریں جو بھی ہے وہ دو ملکوں کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن نریندر مودی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے پیٹھ پہ چھرا گھونپتا، اس نے گھونپا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی کا دوست نہیں ہے، وہ اپنا دوست ہے، اپنے مفاد کا دوست ہے. اور ایران ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ اس نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ان کو تیل بھی دیا، سب کچھ کیا، ان کے ساتھ ٹریڈ بھی ہو رہا ہے، چابہار کی بھی بندرگاہ ان کو دے رہا تھا. وہ تو پھر چائنا بیچ میں پڑا تو پھر بڑی مشکل سے چابہار سے انڈیا کو نکالا گیا، لیکن اب دوبارہ سے انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ چابہار کی بندرگاہ اس کو مل جائے. تو یہ اصلیت ہے، یہ اصلیت ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نریندر مودی، کوئی مسلمان اگر یہ سمجھتا ہے کہ نریندر مودی اس کا دوست ہے تو وہ انتہائی بے وقوف ہے. اگر کوئی مومن، کوئی اہل ایمان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نریندر مودی اس ساتھ وفا کرے گا تو اس کی سوچ پہ پانی پڑ گیا. میں یہی کہہ سکتا ہوں. اللہ ایران کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ایرانیوں کی مشکلیں آسان کرے، اللہ ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، ہمت دے. لیکن ظلم ہوا ہے، بہت زیادہ ظلم ہوا ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب نہیں رکے گا، کیونکہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں ایران کے اندر رجیم چینج کرانے کی. اور آج جو ایرانین پریزیڈنٹ کی ابھی اسٹیٹمنٹ آئی اپنی عوام کے لیے کہ آپ سارے متحد رہیں اور حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ ہم مقابلہ کریں اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ اتنی فیوریبل رپورٹس نہیں ہیں ان کی گورنمنٹ کے لیے. تو یہ سارا ایک قسم کا آپ سمجھے پہیہ جو ہے اس رخ چلنا شروع ہو گیا. کاش ہماری اتنے سال پہلے اگر ایران نے سنی ہوتی اور ہندوستان کو اپنے پیر میں، اپنے ملک میں اس نے پیر جمانے کی جگہ نہ دی ہوتی تو یہ ڈرونز کا حملہ نہ ہوتا. جب ڈرونز کا حملہ نہ ہوتا، ایئر ڈیفنس کمپرومائز نہ ہوتی، تو پھر میزائلز کا بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور پھر ایئر کا بھی. وہ 200 جہاز لے کے نہ آتے کیونکہ ان کو اس وقت تک سارا ایئر ڈیفنس انٹیکٹ تھا جو ڈرونز نے آئیڈینٹیفائی کیا اور جس کو تباہ کروایا. سوچئے گا اس بات پہ، اور کامنٹس میں میری برائی لکھنے سے پہلے یہ سوچئے گا کہ یہ ہمارے ارد گرد، ہمارے خطے میں تاریخ بدل رہی ہے. ہسٹری از بینگ ری ریٹن. تو ہم ماضی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں کہ مستقبل کے لیے بہتر لائے عمل ہم نے تیار کرنا ہے. وہ اسی وقت ہوگا جب ہم اپنے آپ سے سچ بولیں گے، جب ہم اپنے چاہنے والوں سے سچ بولیں گے، اور جب ہم اسی طرح پلاننگ کریں گے. سوچئے گا اس بات پہ. اللہ حافظ.